اے عمر اٹھو اور جا کر لوگوں میں 3 مرتبہ اس بات کا اعلان کر دو کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوں گے۔ مرتد کے ساتھ مسلمانوں کو سلام کلام، میل جھول، اٹھنا بیٹھنا، اگر بیمار پڑے تو اس کی عیادت کو جانا، جس کا خاتمہ معاذ اللہ عز و جل کفر پر ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا اور عذاب پاتا رہے گا۔ اس کے نجات پانے کی کوئی صورت ہی نہیں۔ ایمان کی سلامتی کا وظیفہ ہر روز صبح کے وقت 41 مرتبہ یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت انشاءاللہ پڑھنے والے کا دل زندہ رہے گا اور خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک کے بے شمار فضائل و فوائد ہیں۔ یہاں درود پاک کی فضیلت پر ایک حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ سب گناہوں سے بڑا گناہ کفر ہے۔ اصلاح شریعت میں ضروریات دین میں سے کسی ایک ضرورت دین کا انکار کرنے کو بھی کفر کہتے ہیں، اگرچہ باقی تمام ضروریات دین کو مانتا ہو۔ ضروریات دین اسلام کے وہ احکام ہیں جن کو ہر خاص اور عام جانتا ہو، مثلا جیسے اللہ پاک کی وحدانیت، یعنی اللہ پاک کو ایک ماننا، انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت، جنت، دوزخ، قبر و حشر اور قیامت میں اٹھائے جانا وغیرہ وغیرہ۔ اس گناہ میں مبتلا ہونے کے بعض اسباب: اللہ پاک کی وحدانیت یعنی اس کا ایک ماننے کا انکار کرنا، کسی نبی علیہ السلام کی شان میں توہین کرنا، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں ماننا، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کی فرضیت کا انکار کرنا، اسی طرح جنت، دوزخ، قیامت میں اٹھائے جانے کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ یعنی کفر سب کبیرہ گناہوں سے بڑا ہے، کوئی کبیرہ گناہ کفر سے بڑا نہیں۔ جس کا خاتمہ معاذ اللہ عز و جل کفر پر ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا اور عذاب پاتا رہے گا۔ اس کے نجات پانے کی کوئی صورت ہی نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے، اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ مسلمان ہو کر کفر کرے اس کو شریعت میں مرتد کہتے ہیں۔ مرتد کے احکام کافر اصلی کے احکام سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ مثلا اگر یہ شادی شدہ ہو تو اس کی عورت اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے، پھر اسلام لانے کے بعد اگر عورت راضی ہو تو دوبارہ اس سے نکاح ہو سکتا ہے، ورنہ عورت جہاں پسند کرے اپنا نکاح اس سے کر سکتی ہے۔ اس کا نکاح باطل ہوتا ہے اور وہ کسی عورت سے نکاح نہیں کر سکتا۔ مرتد کسی معاملے میں گواہی نہیں دے سکتا اور کسی کا وارث نہیں ہو سکتا۔ مرتد کے ساتھ مسلمانوں کو سلام کلام، میل جھول، اٹھنا بیٹھنا، اگر بیمار پڑے تو اس کی عیادت کو جانا، اور مر جائے تو اس کے جنازے میں جانا، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا، مسلمان کی طرح اس کی قبر بنانا، اسے مٹی دینا، اس پر فاتحہ پڑھنا، یہ سب حرام ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، والذین کفروا کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اور وہ جو کفر کرے اور میری آیتیں جھٹلائیں گے وہ دوزخ والوں میں ہیں، ان کو ہمیشہ اس میں رہنا۔ ایک حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر اٹھو اور جا کر لوگوں میں 3 مرتبہ اس بات کا اعلان کر دو کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوں گے۔ اس گناہ میں پڑنے کے بعد اسباب: علم دین اور اس میں بھی خاص طور پر اپنے بنیادی ضروری عقائد کی معلومات نہ ہونا، اس لیے کہ جاہل آدمی کبھی اپنی جہالت کے سبب کفریہ کلمات بک دیتا ہے، اور بغیر علم کے محض اپنی ناقص عقل کے بھروسے پر دینی مسائل میں بحث کرنا اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرنا، جیسا کہ آج کل علم دین سے جاہل مغربی سوچ رکھنے والے لوگوں کا طریقہ ہے۔ کفار و مشرکین اور بد مذہبوں کے ساتھ دوستی اور میل جھول رکھنا، بالخصوص ان کی مذہبی تقریبات میں شامل ہونا، نیز ان کی کتابیں پڑھنا، یہ بھی کفریات میں مبتلا ہونے کا بڑا سبب ہے۔ فلمیں، ڈرامے دیکھنا اور گانے باجے سننا، بہت سے گانے، فلمیں، ڈرامے ایسے ہوتے ہیں جن میں کفریہ اشعار اور افعال پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ایمان کی حفاظت کے لیے یہ کام کریں۔ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہیے، اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہیے،
کہ اس نے ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ ایمانیات و کفریات کا علم حاصل کیجیے۔ کن باتوں پر اسلام کا دار و مدار ہے اور کن میں پڑھنے سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کفار و مشرکین اور بد مذہبوں کی صحبت سے بچتے رہیے۔ صرف اور صرف اہل سنت کے مستند علماء کی کتابیں پڑھتے رہیے۔ فلمی ڈرامے، گانے باجے ہمیشہ چھوڑ دیجیے۔ ایمان کی سلامتی کا وظیفہ ہر روز صبح کے وقت 41 مرتبہ یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت انشاءاللہ پڑھنے والے کا دل زندہ رہے گا اور خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔